نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ حضرت شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ جس وقت بیعت ہو گئے تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے دن ہی حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خلافت دے دی اور اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر دیا۔ جو دوسرے لوگ حضرت شہاب الدین کے قریب رہتے تھے انہوں نے اس بات کا گلہ کیا کہ یہ نوجوان دور سے آیا ہے، اس لیے آپ نے اس کو جلدی خلافت دے دی، حالانکہ ہم اتنا عرصہ دراز ہو گیا آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے اسباق کو پورا کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں ابھی تک خلافت سے نہیں نوازا۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں اس کا جواب آپ کو کسی اور موقع پر دوں گا۔ چنانچہ کچھ دن گزرے تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری مرغیاں منگوائیں اور سارے جتنے بھی مرید تھے ان سب سے کہا کہ مرغیاں لے جاؤ اور ساتھ میں چھری لے جاؤ، ان مرغیوں کو ایسی جگہوں پر ذبح کر کے لانا جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ چنانچہ سب کے سب مرید نکل گئے، کوئی دیوار کے پیچھے ذبح کر کے لے آیا، کوئی گھر کے کمرے کے اندر ذبح کر کے لے آیا، کوئی چھت کے اوپر جا کر ذبح کر کے لے آیا، کوئی پہاڑوں میں جا کر ذبح کر کے لے آیا، اور حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بغیر ذبح کیے ہی لے آئے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ زکریہ کیا بات ہے، سارے ذبح کر کے لے آئے، تم ذبح کر کے کیوں نہیں لائے؟ تو بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں کھلے صحراؤں میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں بھی مجھے ایک ذات دیکھ رہی ہے، میں پہاڑوں کی اوٹ میں چلا گیا، وہاں جا کر بھی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، میں گھر کے اندر گیا، کمرے کے اندر چھپ گیا، وہاں ذبح کرنے لگا تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، میں چھت پر گیا، چھت پر بھی یہی محسوس ہوا کہ کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، لہٰذا میں اس مرغی کو ذبح نہیں کر سکا کیونکہ ہر وقت ہر جگہ ہر مقام پر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے میں اس کو ذبح نہ کر سکا۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اپنے دوسرے مریدوں سے کہ یہی فرق ہے تمہارے اندر اور اس کے اندر جو تقویٰ میں نے محسوس کیا ہے وہ تمہارے اندر نہیں دیکھا، یہ بڑا متقی تھا اس لیے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ خیال آ جائے جب ہم گناہ کرنے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو کھلے صحرا ہوں یا پہاڑوں کی اوٹ ہو یا گھروں کے اندر مکفل ہوں یا چھتوں پر ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم گناہ کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا دل میں یہ خیال آ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہی اصل تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔